اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ منقبت کے دو چار اشعار جو ہے مجھ سے بھی سن لیں۔ مشکل میں ہے یہ امت میرے شہید اعظم، مشکل میں ہے یہ امت میرے شہید اعظم، ہو آپ کی عنایت میرے شہید اعظم، میرے شہید اعظم۔ ممکن نہیں یزیدی جنت میں تیرا جانا، ممکن نہیں یزیدی جنت میں تیرا جانا، ہیں بادشاہ جنت میرے شہید اعظم، ہیں بادشاہ جنت میرے شہید اعظم۔ تیروں کے سائے میں بھی چھوڑا نہیں ہے سجدہ، تیروں کے سائے میں بھی چھوڑا نہیں ہے سجدہ، بے مثل کی عبادت میرے شہید اعظم، بے مثل کی عبادت میرے شہید اعظم۔ آپ آب فرات رو کر فریاد کر رہا تھا، آب فرات رو کر فریاد کر رہا تھا، چھو کر سواریں قسمت میرے شہید اعظم، میرے شہید اعظم۔ ظلم و ستم کے آگے سہ روزہ بھوکے پیاسے، ظلم و ستم کے آگے سہ روزہ بھوکے پیاسے، ہارے نہیں تھے ہمت میرے شہید اعظم، ہارے نہیں تھے ہمت میرے شہید اعظم۔ یعنی شہید اعظم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، یہاں تک کہ تین دن کا عرصہ گزر چکا تھا، 3 دن گزر چکا تھا، نہ ایک قطرہ پانی آپ کی حلق تک پہنچا تھا اور نہ ایک دانہ آپ کی حلق سے نیچے اترا تھا، پھر بھی میرے شہید اعظم نے ہمت کا دامن نہیں چھوڑا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، آج کل جو ہے نا کچھ بازاری ایسے مولوی آ گئے ہیں کہ جب وہ منبر پر بیٹھتے ہیں اور واقعہ کربلا سناتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین بالکل مجبور تھے۔ اس طریقے سے، اس انداز سے واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں
کہ سننے والا یہ سمجھے کہ کربلا کی سرزمی پر امام اعظم شہید اعظم امام علی مقام امام حسین بالکل مجبور تھے، لاچار تھے، اس انداز سے جو ہے واقع کربلا کو بیان کرتے ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، امام حسین کے سامنے آپ کا بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا تھا، پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہارا تھا۔ علی اصغر شہید ہو گئے تھے، پھر بھی آپ ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت قاسم شہید ہو گئے تھے، پھر بھی آپ ڈٹے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ کے خیمے سے ایک ایک سپاہی شہید ہوتا رہا، مگر امام علی مقام جس طریقے سے شروع سے ڈٹے رہے اسی طریقے سے آخر تک ڈٹے رہے۔ آپ کی ہمت کو جو ہے آج بھی اسی لیے دنیا سلام کرتی ہے، اسی لیے آج بھی دنیا امام اعظم شہید اعظم امام حسین کی ہمت کو آج دنیا اسی لیے سلام کرتی ہے، کیونکہ آپ نے ہمت کا، صبر کا دامن جو ہے ہر حال میں نہیں چھوڑا۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، کل جو ہے میں نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ امام اعظم شہید اعظم امام علی مقام امام حسین مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آپ مکہ معظمہ پہنچ جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام نے یہ سفر جو شروع کیا تھا مدینہ منورہ سے 4 شعبان سے شروع کیا تھا۔ آپ جو ہے مکہ معظمہ جب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد جو ہے آپ نے دنیا سے بالکل کنارہ کر لیا، یعنی لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا آپ نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا، بلکہ آپ کا زیادہ وقت جو ہے اللہ کی عبادتوں میں گزرتا تھا، اللہ کی عبادتوں میں گزرتا تھا۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، نماز ادا کرتے، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ امام علی مقام جو ہے فرض نمازوں کے علاوہ جو ہے آپ دن بھر میں 300 رکعت جو ہے نفلی عبادت کیا کرتے تھے، 300 نفلی عبادت جو ہے آپ کیا کرتے تھے۔ جب امام علی مقام مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آپ مکہ معظمہ آ گئے تو آپ کی زندگی کے جو ایام ہیں وہ اللہ کی عبادتوں میں گزر رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے کنارہ کر لیا، زیادہ اپنا وقت جو ہے اللہ کی عبادتوں میں آپ گزارنے لگے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ شعبان جو ہے گزر جاتا ہے، ماہ شعبان جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو جاتی ہے، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو جاتی ہے۔ اور یہ خبر جو ہے کہ امام علی مقام نے مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ معظمہ آ گئے ہیں اور یزید کی بیعت کا بھی آپ نے انکار کر دیا ہے، یہ خبر جو ہے پہنچتے پہنچتے کوفہ تک پہنچ جاتی ہے، یہ خبر پہنچتے جو ہے کوفہ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کوفہ جو ہے ایک شہر کا نام ہے، کوفہ ایک شہر کا نام ہے، اور اس شہر کو جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آباد کیا گیا تھا۔ اس شہر کو 16 ہجری میں جو ہے آباد کیا گیا تھا۔ جب قادسیہ کی جنگ چل رہی تھی اسی دوران جو ہے اس شہر کو آباد کیا گیا تھا، مگر اس شہر میں آبادی کب بڑھی ہے؟ آبادی اس وقت بڑھی ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
مدینہ منورہ سے دارالحکومت کو منتقل کر کے آپ نے کوفہ کے اندر اپنا دارالحکومت بنایا، اس وقت سے جو ہے کوفہ کے اندر آبادی بڑھ گئی، کیونکہ جو بھی اہل محبت سے یعنی حضرت علی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے تھے، وہ کثیر تعداد میں جو ہے وہ کوفہ کے اندر آ کر آباد ہو گئے تھے، کوفہ کے اندر آباد ہو گئے تھے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے شیعان علی کہلواتے تھے، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم محب علی ہیں، ہم محب علی ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے حضرت علی کے دور حکومت میں کوفہ کے اندر آ کر بس گئے تھے، اس کی وجہ سے کوفہ کے اندر جو ہے ایک اچھی خاصی آبادی ہو گئی تھی، کوفہ کے اندر ایک اچھی خاصی آبادی ہو گئی تھی۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب کوفیوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، جب امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور کوفیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ امام علی مقام مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے آئے ہیں، تو میرے مسلمان بھائیوں کوفیوں نے جو ہے ایک میٹنگ کی، کوفیوں نے ایک میٹنگ کی، ایک مقام پر جمع ہو کر سلیمان بن سرد کے مکان پر یہ لوگ جمع ہوئے، کیونکہ یہ لوگ جو تھے کوفہ کے بڑے بڑے رئیس کہلاتے تھے، یہ لوگ کوفہ کے بڑے بڑے رئیس کہلاتے تھے۔ یہ لوگ جو ہے سلیمان بن سرد کے مکان پر جمع ہو کر وہاں پر ایک میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ میں جو ہے یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ امام علی مقام نے جو ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں کوفیوں نے سلیمان بن سرد کے مکان پر جمع ہو کر ایک میٹنگ کی، اور یہ پلان بنایا کہ اب جو ہے ہم لوگ امام علی مقام کے پاس خط لکھ کر بھیجیں گے، اور اس میں جو ہے امام علی مقام کو کوفہ آنے کی دعوت دیں گے، امام علی مقام کو کوفہ آنے کی دعوت دیں گے، اور امام علی مقام جب کوفہ کے اندر آ جائیں گے تو ہم لوگ جو ہے ان کی جان و مال سے مدد کریں گے۔ یہ پلان ہوتا ہے، اور اس پلان میں یہ بھی بات اٹھتی ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے علی کے ساتھ اور امام علی مقام کے بھائی امام حسن کے ساتھ ان کی مدد نہیں کی، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو امام علی مقام کو ہرگز کوفہ میں نہ بلایا جائے۔ مگر اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے قسم کھا کر یہ وعدہ کیا کہ امام علی مقام کی ہم لوگ جو ہے ہر حال میں مدد کریں گے، ہر حال میں، چاہے مالی مدد ہو چاہے جان دے کر مدد کرنی ہو، ہم لوگ ہر حال میں جو ہے امام علی مقام کی مدد کریں گے۔ اب یہ پلان جب ہو جاتا ہے اور خط جو ہے تیار ہو جاتا ہے، اور اس پہ جو ہے کوفہ کے بڑے بڑے جو رئیس تھے، ذمہ دار لوگ تھے، ان لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی دستخط کی، اور یہ خط جو ہے امام علی مقام کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ 10 رمضان المبارک کو پہلا خط جو ہے وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ 10 رمضان المبارک کو پہلا خط امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور پہلے خط میں جو ہے کوفیوں نے لکھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی، یعنی اس کو جو ہے اپنا خلیفہ نہ اپنا امیر، یہ چیز جو ہے کوفیوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے کوفیوں نے لکھا کہ امیر المومنین امیر معاویہ کا جو ہے انتقال ہو گیا ہے، اور ان کا بیٹا جو ہے یزید پلید وہ تخت پر بیٹھا ہے، ہم لوگوں نے اس کو جو ہے اپنا امیر نہیں قبول کیا ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ کوفہ تشریف لائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو جب یہ خط جو ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو امام علی مقام نے جب خط کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد امام علی مقام نے کوئی جواب
نہیں دیا. یہاں تک کہ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، 3 دن گزرتا ہے، برابر جو ہے خط پر خط آتے رہے. 3 دن کے اندر جو ہے 53 خط آ جاتے ہیں. 3 دن کے اندر امام علی مقام کی بارگاہ میں 53 خط آ جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک ہفتہ گزرتے گزرتے 150 خطوط جو ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں. یعنی اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں کوفیوں نے خطوط بھیجے اور اپنی دستخط کے ساتھ اور یہ قسمیں کھا کھا کر اس میں لکھا تھا کہ ہم آپ کی ہر حال میں جو ہے مدد کریں گے. جب اتنی کثیر تعداد میں جو ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں خطوط پہنچے تو امام علی مقام نے جو ہے اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا کہ کوفہ سے جو ہے اس طریقے سے خطوط آ رہے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس میٹنگ میں، اس مشورے میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے. ان لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ اے امام علی مقام، کوفہ کے لوگ جو ہے وہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں. کوفہ کے لوگ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، ان کی باتوں پر آپ یقین نہ کریں، آپ کوفہ جانے کا ارادہ ہرگز نہ کریں. لوگوں نے یہ مشورہ دیا. مگر میرے مسلمان بھائیوں، بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ امام علی مقام نے تو یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور اسی چیز کا مطالبہ جو ہے کوفیوں کا بھی ہے کہ کیونکہ انہوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور جو اس لائق ہے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے، اس کو امیر بنایا جائے، اس سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہاں پر یہ بات جو ہے امام علی مقام کے اوپر عائد ہو جاتی ہے کہ آپ ان کے بلانے پر لبیک کہیں، کیونکہ اگر آپ ان کے بلانے پر لبیک نہیں کہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قوم ظالم بادشاہ سے بچنا چاہتی تھی اور کسی کے پناہ میں آنا چاہتی تھی، اگر وہ پناہ نہیں دیتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی بھی یہی مرضی ہے کہ یہ جو ہے ظالم بادشاہ ہے، قوم اسی کے سکنجے میں رہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، اس طریقے کا جب مسئلہ امام علی مقام کے سامنے آیا تو امام علی مقام جو ہے بہت سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ آخر کوفیوں کو کیا جواب دیا جائے. اب ادھر کوفیوں نے جو ہے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اس میں جو ہے خطوط میں لکھنا شروع کر دیا کہ اے امام علی مقام، اگر آپ ہماری دعوت پر کوفہ نہیں آئے تو ہم لوگوں کو مجبوراً جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، اور کل بروز حشر جب اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کرے گا کہ تم لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر کیوں بیعت کی تھی، تو ہم لوگ یہ جواب دیں گے کہ اے پروردگار عالم، ہم نے اپنے نبی کے نواسے کو بار بار بلایا تھا، قسمیں دے دے کر یقین دلایا تھا، اپنا جان و مال قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر ہمارے نبی کا نواسا جب نہیں آیا، ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں تھی کہ ہم حکومت سے ٹکراتے، اس لیے ہم لوگوں نے مجبوراً جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. اب میرے مسلمان بھائیوں، اس طریقے کے جب خطوط امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے تو اب امام علی مقام شرعی عذر تلاش کرنے لگے کہ کوئی شرعی عذر ملے جس کی وجہ سے جو ہے کوفیوں کو یہ جواب دیا جائے کہ تم جو ہے بے وفا ہو، وعدہ نہیں نبھاتے ہو. مگر امام علی مقام لوگوں سے مشورہ بھی لیتے رہے اور لوگوں سے رائے بھی لیتے رہے. ہر کوئی یہی جواب دیتا رہا کہ کوفہ والے جو ہے وہ بے وفا ہے، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، اس لیے آپ جو ہے ہرگز کوفہ نہ جائیں. تو میرے مسلمان بھائیوں، جب بار بار خطوط آتے رہے
تو لوگوں نے ایک مشورہ دیا، ایک رائے دی کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے جانے سے پہلے کسی کو اپنا نائب بنا کر جو ہے کوفہ بھیج دے، وہ کوفہ جا کر جو ہے وہاں کے حالات کا جائزہ لے اور وہاں سے جب وہ خط لکھے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کوفہ تشریف لے جائیں۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں یہ رائے جو ہے پاس ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام نے بھی اسی پر جو ہے اپنا فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی کو اپنا نائب بنا کر کوفہ بھیجوں گا۔ تو اب اس کام کے لیے جو ہے امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا۔ اس کام کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا اور ایک خط لکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کو یہ خط دے دیا کہ لے جانا اس خط کو اپنے ساتھ۔ امام علی مقام نے خط کے اندر لکھا کہ اے کوفیوں، میں اپنا نائب بنا کر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، جب یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر خط لکھیں گے تب میں بھی جو ہے آ جاؤں گا، تم لوگ جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اب میرے مسلمان بھائیوں یہ خط جو ہے حضرت امام مسلم بن عقیل لے کر مکہ معظمہ سے نکلتے ہیں۔ آپ ہیں اور آپ کے دو شہزادے ہیں، محمد اور ابراہیم، یہ تینوں مکہ معظمہ سے نکلتے ہیں اور کوفہ کی طرف جو ہے چل دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ تینوں کوفہ کی سرزمین پر جب پہنچتے ہیں تو کوفیوں نے جو ہے حضرت امام مسلم کا بہت ہی شاندار استقبال کیا، کیونکہ امام اعظم شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ میں ان کو اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں، تو کوفیوں نے جو ہے نائب کی حیثیت سے امام مسلم کا بہت ہی شاندار استقبال کیا اور امام مسلم کو جو ہے مختار سقفی کے گھر ٹھہرایا جاتا ہے اور کوفہ کے ہر گھر کا دروازہ جو ہے امام مسلم کے لیے کھول دیا جاتا ہے کہ آپ جس کے گھر چاہیں جا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ روز جو ہے امام مسلم کی ہر گھر دعوت ہو رہی ہے، بچوں کو لوگ پیار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک عجیب سما بنا ہوا ہے کوفہ کے اندر، اور بیعت والوں کا تو اس طریقے سے ہجوم لگا تھا کہ صرف 3 دن کے اندر جو ہے 12,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 3 دن کے اندر صرف 12,000 کوفیوں نے جو ہے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور جتنا دن گزرتا گیا یہاں تک کہ جب ہفتہ گزرتا ہے تو 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ کوفی امام مسلم کے پاس آتے بیعت کے لیے خوب روتے۔ امام اعظم نے، شہید اعظم نے، امام علی مقام نے جو خط لکھ کر دیا تھا امام مسلم کو، کوفی وہ خط سنتے اور سن کر زار قطار روتے اور رو کر جو ہے یہ وعدہ کرتے کہ ہم ہر حال میں جو ہے امام علی مقام کا ساتھ دیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، امام مسلم جو ہے کوفہ کے اندر آپ جلوہ گر رہے اور لوگوں سے جو ہے بیعت لیتے رہے۔ اب کوفی تعداد میں جو ہے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں 18,000 تو لوگوں نے ایک ہفتے میں بیعت کر لی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 40,000 کوفیوں نے جو ہے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 40,000 کوفیوں نے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب کوفہ کے اندر ایک الگ ماحول بن گیا تو کوفہ کے اندر جو کوفہ کے گورنر تھے ان کو جب یہ چیز معلوم ہوئی کہ امام مسلم امام اعظم شہید اعظم امام حسین کے لیے بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نعمان بن بشیر نے جو ہے کوفہ والوں کو سمجھایا۔ نعمان بن بشیر نے کوفہ والوں کو سمجھایا کہ
تم اس طریقے سے کام نہ کرو، کیونکہ یزید کو اگر معلوم ہو جائے گا تو یزید تم پر ظلم کرے گا۔ انہوں نے کوفیوں کو سمجھایا، مگر کوفیوں کو کوئی جو ہے فرق نہیں پڑا، وہ اب بھی امام مسلم کے ساتھ جو ہے ڈٹے رہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، اسی کوفہ کے اندر کچھ ایسے جاسوس بھی یزید کے تھے جنہوں نے جو ہے یزید کے پاس خط لکھ کر بھیج دیا کہ کوفہ کے اندر جو ہے امام مسلم امام حسین کے نائب بن کر تشریف لائے ہیں اور ان کے ہاتھ پر جو ہے کوفی بیعت کر رہے ہیں، اگر تجھ کو کوفہ پیارا ہے تو کسی ایسے گورنر کو بھیج جو ظالم ہو اور آنے کے بعد فوراً یہاں کے ماحول کو سنبھال لے، فوراً یہاں کے ماحول کو سنبھال لے، فوراً یہاں کے ماحول کو سنبھال لے، کوئی ایسا گورنر جو ہے کوفہ کے اندر بھیجا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یزید نے جب اپنے ماننے والوں کا خط پایا تو وہ جو ہے بہت ہی غضبناک ہوا اور اس نے بھی میٹنگ کر کے کوفہ کا گورنر جو ہے ابن زیاد کو چنا، ابن زیاد کو چنا کوفہ کا گورنر، اور چننے کے بعد جو بصرہ کا گورنر تھا اس کو یہ حکم دیا کہ تم فوراً جو ہے کوفہ پہنچو اور کوفہ کے حالات کو سنبھالو اور مسلم کو جو ہے مسلم کو قتل کر دو اگر وہ باز نہیں آتے بیعت لینے سے، اور اگر امام حسین بھی کوفہ کے اندر آتے ہیں تو یزید نے ابن زیاد کو یہ حکم دیا تھا کہ تو حسین کو بھی قتل کر دینا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ابن زیاد کو جب یہ حکم ملا تو ابن زیاد جو ہے 500 سپاہیوں کے ساتھ وہ کوفہ کی طرف نکلتا ہے، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ کوفہ کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا۔